کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے دیکھ لیں کہ چائنا کا ہم نے پورا دیکھ لیا کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ وہ حلال اور حرام اور وہ ساری چیزیں تھیں جو اس بیسس پہ بنی جس کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لی. ظاہر سی بات ہے اگر آپ تھائی لینڈ اور دوسرے کنٹریز میں بھی دیکھیں اسٹل وہاں پہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک چیز کو کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر ایک دم سے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. پھر ہم ایک دوسرا ریزن ہوتا ہے, یہ تو ایک عذاب کا ریزن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کس کی ریزن کیا بنتا ہے اس پکڑنے کا. اسی طرح سے ایک دوسرا ہے وہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث کا میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. حدیث کا ریفرنس ہے حدیث نمبر 4019, ٹھیک ہے, اور یہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, پوری لمبی حدیث ہے لیکن میں بہت شارٹ پڑھوں گا. اس کے اندر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا مہاجرین کی جماعت 5 باتیں ہیں جو جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ سے تم اس میں مبتلا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مہاجرین سے کہ 5 باتیں جس میں مبتلا ہو جاؤ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے کہ مہاجرین نہ ہوں اس کے اندر. اس میں کیا ہے, جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش فسق و فجور زناکاری ہونے لگ جائے تو ان میں تعاون ایسی بیماری پھوٹ پڑیں گی جو ان میں سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھی. تو یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل حدیث ہے جس میں مختلف قسم کے ریزن بتائے گئے 5, جس میں سے نمبر 1 جو بتایا گیا اس میں کیا ہے, جب انسان کھلے عام اس طرح کے اعمال کرے, زناکاریاں, فحاشت اور فحش کام اس طرح کی کرے, تو کیا ہوتا ہے ایسی بیماریاں, تعاون اور اس طرح کی وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں جو اس سے پہلے پچھلے قوموں میں نہیں ہوئی تھی. اور اگر آپ کووڈ-19 کو دیکھیں, کورونا وائرس, اسی طرح سے HIV, اسی طرح سے جو ہے SARS, اسی طرح سے جو ہے برڈ فلو, اسی طرح کے جو کئی چیزیں ہیں وہ کنٹینیوسلی آ رہی ہیں. اس کا کیا ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو کھلے عام جو ہے فحش کام اسٹارٹ ہو گئے, وہ یہ اس کا رد عمل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ. لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا. وہ کیوں شعور نہیں ہوتا, اس کے اندر اب میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. سورہ حج آیت نمبر 2 ہے, وہ کیا ہے, جس دن تم اسے دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی, اور ہر حمل اور والی عورت اپنے حمل گرا دے گی. اسے دیکھنے والی اور اسے دیکھنے والے تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے, حالانکہ وہ فی الحقیقت نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ بڑی ایک جو ہے اس دور کے لیے خاص طور پر 1960 کے بعد جب سے برتھ کنٹرول پلز بنی, اس کے بعد سے خواتین کو کیا ہو گیا, اپنی سیکچولیٹی پہ کنٹرول ہو گیا. تو وہ کیا اس کے بعد کیا ہوئی, وہ اپنی جو ایک چیز, وہ جس طرح سے مردوں کو آزادی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ویسٹ میں کھلے عام سیکچوئل ریلیشن شپ رکھتے ہیں, اسی طرح سے خواتین کو کیا ہوا کہ وہاں کی خواتین کیا ہو گئی, اوپن ہو گئی. جو فیمنزم کا جو ایک ہو گیا, ان کو بھی لگا کہ ہم بھی جو ہے کیا ہے کھلے عام جو بھی جس سے تعلقات رکھے کھلے عام جو ہے وہ چیزیں جو سیکچوئل ریلیشن شپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس جو ہے پروکریشن جو بھی برتھ تھی اس کا رسک نہیں رہا, بلکہ وہ کیا برتھ کنٹرول پل لیں گی اور وہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں رہے گی. لیکن کیا ہوا, وہ جو غفلت بڑھتی تو کیا ہوا, ڈفرینٹ جو ہے پرابلمس کا کریٹ ہوا. فیمنزم کے بعد وہ ہومو سیکچولیٹی بڑھنے لگ گئی, اور وہ اتنی وہاں پہ جو ہے یورپ میں بڑھ گئی کہ اب وہ اس میں فرق ختم ہو گیا. وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں گے مارچ کے اندر بھی جو ہے میامی کے اندر جو ہے پریڈ چل رہی تھی, پرائڈ پریڈ چل رہی تھی, جس کے اندر جتنے بھی گئے تھے وہ میامی بیچ کے اوپر گئے, وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ایک پارٹی کر رہے. جس کے بعد کیا ہوا, جب پھر آنورڈ اس کا نتیجہ کیا, موسٹلی جو لوگ تھے اس میں انوالو, اس کو کیا ہو گیا, وہ کرونا وائرس پازیٹیو ہوا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ وہ ریزن ان کے ہومو سیکچوئل ہونے کی وجہ, بلکہ وہ کیا تھا, وہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا ادھر, حالانکہ وہ فی الحقیقت نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب ہی شدید ہوگا. کہ جب آپ یہ دیکھو گے کہ وہ نشے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمائے, آپ دیکھیں گے نشے بلکہ نشے نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے. تو وہ کیا ہے, وہ ایک اپنے مست ماحول میں جو یہ قوم ہے بہت ساری, جو ایک گروہ ہے ایتھیسٹ کا اور اسی طرح سے ہومو سیکچوئل کا, اس کے اندر سے فیمنسٹ کا, وہ ایک مست ماحول میں, وہ اپنے ایک نشے کی حالت میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا دنیا میں کیا چل رہا ہے. بہت سارے اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے بہت سارے لوگ کیریبین گئے وہاں پہ گھومنے پھرنے, عیاشی کرنے. اسی طرح سے اگر ابھی بھی دیکھیں گے ان کو کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑا, بلکہ کیا ہے, وہ ایک نشے کی حالت میں, ان کو ایک اس کا ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ چل کیا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ اسی نشے کی حالت میں مبتلا ہو رہا ہے, ان کو اس کا عرفان ہی نہیں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی ایک حالت ہے کہ جب انسان جو ہے اس طرح کی حالت میں آ جاتا ہے, جو ایک جو ہے کھلے عام جو بدکاری کے اوپر آ چکا ہے, اور جو جس طرح کی بدکاری اور طوفان بدتمیزی کے اندر یہ لوگ انوالو ہیں, کھلے عام جو بھی
जो है निकाह को जो चाहते हैं कि बैन हो जाए, बल्कि इसी तरह से जो है रिलेशनशिप को जो प्रमोशन जो इनकी होती है, जो पाकिस्तान के अंदर भी इनकी तंजीमें काम कर रही हैं, तो आप ये देखें कि उसके नताइज यही है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके अंदर जो ऐसे मर्ज पैदा होंगे जो क्या होगा, जो पहले नहीं सुना गया। जैसे HIV, जो HIV वायरस है वो कैसे आया, वो भी इसी तरह से आया कि एक दूसरे के अंदर जो है होमोसेक्सुअल, वन ऑफ द रीजन होमोसेक्सुअलिटी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से वो क्या हुआ, ट्रांसफर होना शुरू हो गया। इसी तरह से और भी कई डिजीज हैं जो इस तरह से ट्रांसफर हुई। ये वन ऑफ द रीजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही वो पार्टिकुलर रीजन है, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान बदकारियां जो माशरे में फैलती तो इस तरह की होती है, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट से होते हैं, और जब क्लोज कांटेक्ट होता है और कैजुअल रिलेशनशिप होती है तो इसके अंदर ज्यादा चांस है कि इसके अंदर वो फैलेगा। जैसे HIV हुआ, उसमें कैजुअली वो ट्रांसमिट हुआ, जब उसूल को फॉलो किया जाता है तो वो उसमें रिस्क कम होता है। तो एक वन ऑफ द रीजन है।